شہر کے کھلے مین ہال سے متعلق مزید انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ پی ٹی سی ایل انتظامیہ نے تاریں بچھانے کے بعد مین ہال کور ہی نہ کیے۔ شہر کے پوش علاقوں میں پی ٹی سی ایل کے مین ہالز کھلے پائے گئے۔ گلبرگ میں قذافی اسٹیڈیم اور شاہراہ امام حسین پر مین ہال کھلے ہیں۔ واسا نے پی ٹی سی ایل کے مین ہالز کور کرنے سے انکار کر دیا۔ تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز زین العابدین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بتائیے زین۔ یہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کی جانب سے اس امر کا نوٹس لیا گیا کہ شہر لاہور میں مختلف مقامات پر جو مین ہول کور ہیں وہ موجود نہیں ہے اور ان کی عدم موجودگی کی وجہ سے بیشتر حادثات بھی رونما ہو چکے ہیں۔ تو متعلقہ حکام کو یہ ہدایت جاری کی گئی کہ فی الفور یہ مین ہولز پر جو کورز کی تنصیب ہے اس کو یقینی بنایا جائے۔ تاہم اب تحقیقات میں اس امر کا انکشاف ہوا ہے کہ جہاں پر ایم سی ایل واسا اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کی سیوریج لائنوں سے مین ہول غائب ہیں، وہیں پر پی ٹی سی ایل کے مختلف مقامات پر جو بچھائی گئی کیبل ہے اس کے لیے جہاں پر مین ہول بنائے گئے ہیں ان کے بھی جو کورز ہیں ان کی تنصیب کو ممکن نہیں بنایا گیا۔ تحقیقات میں اس امر کا انکشاف ہوا کہ لاہور کے پوش علاقے اور جو مرکزی شاہراہیں ہیں وہاں پر بھی جو یہ مین ہول ہیں وہ موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر حادثات رونما ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک سروے کیا گیا اور اس سروے میں یہ چیز سامنے آئی کہ صرف گلبرگ اور اس کے ملحقہ علاقوں میں 55 مقامات ایسے ہیں جہاں پر مین ہول کور موجود نہیں ہے، جس میں گلبرگ میں قذافی شاہراہ حسین پر یہ مین ہول کھلے ہیں۔ اسی طرح ایف سی سی کچی آبادی، ظہور الہی روڈ اور E1 بلاک گلبرگ میں بھی مین ہول کھلے ہیں۔ اب یہ 55 مین ہول کھلے ہونے کا رپورٹ سامنے آنے کے بعد واسا انتظامیہ نے ان مین ہول کور کو ٹیک کرنے سے اور ان کے اوپر کور رکھنے سے انکار کر دیا ہے اور پی ٹی سی ایل انتظامیہ کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے فی الفور ان مین ہولز پر کور کی تنصیب کو یقینی بنایا جائے۔ ٹھیک ہے، زین العابدین اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ 34واں سینئر مینجمنٹ کورس کے افسران کا روڈا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا گیا۔ سی ای او روڈا عمران امین نے سرکاری افسران کے وفد کو روڈا کے ترقیاتی کاموں پر بریفنگ دی۔ سرکاری افسران نے سی ای او روڈا عمران امین کی کاوشوں کو سراہا۔ زین العابدین سے احوال جانیں گے، زین بتائیے گا۔ یہ 34ویں سینئر مینجمنٹ کورس کے افسران نے روڈا ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا، جہاں پر سی ای او راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی عمران امین کی جانب سے ان سرکاری افسران کے وفد کو روڈا کے ترقیاتی کاموں پر بریفنگ دی گئی، جبکہ روڈا کی جانب سے جو چہار باغ ہاؤسنگ اسکیم تشکیل دی گئی ہے اس کے حوالے سے بھی ان افسران کو آگاہ کیا گیا۔ اس موقع پر سی او روڈا منصور جنجوا، اس کے علاوہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کمرشل کاشف قریشی سمیت دیگر جو حکام تھے وہ بھی موقع پر موجود تھے۔ سرکاری افسران کی طرف سے سی ای او روڈا عمران امین کی کاوشوں کو سراہا گیا۔ سرکاری افسران کے اس وقت کو روڈا انڈسٹریل ایریا اور چہار باغ سائٹ کا بھی دورہ کروایا گیا۔ اس موقع پر ان کو بتایا گیا کہ جو لاہور سے گزرنے والا ذرائع راوی ہے اس کو صاف کرنے کے لیے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور مستقبل میں یہ پلان کیا گیا ہے کہ راوی کے مقام پر ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے جائیں گے تاکہ جو گندا پانی ہے اس کو ٹریٹ کیا جا سکے اور اس گندے پانی کی وجہ سے جو شہر لاہور کا زیر زمین ایکوافائر بھی متاثر ہو رہا ہے اس پر بھی قابو پایا جا سکے۔ ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ۔ ترک کونسل جنرل کا پاکستان چین جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا گیا۔ ترکی، پاکستان اور چین کے درمیان سے افریقی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر پاکستان چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس معظم گھرکی کا کہنا تھا کہ مل کر تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے پر توجہ دینی چاہیے۔ دورے کا احوال جانیں گے، عبدالقادر ہمارے ساتھ ہیں۔ عبدالقادر بتائیے گا۔ آج بالکل اس موقع پر پاکستان چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ایگزیکٹو کمیٹی اراکین اور پاکستان اور چین کے اعلیٰ کاروباری رہنما بھی شریک تھے۔ اس موقع پر پاکستان چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر معظم گھرکی کا کہنا تھا کہ پاکستان، ترکیہ، چین تین برادر ممالک ہیں جو بہت سے شعبوں میں ایک دوسرے کے معیشت کی
تکمیل کر سکتے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں مل کر باہمی طور پر فائدہ مند نتائج کے حصول کے لیے تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو فروغ دینا ہوگا, اور پاکستان اور ترکیہ کے درمیان مالی سال 2021-22 میں کل تجارت جو ہے $883 ملین رہی, جس میں ترکیہ کو پاکستان کی برآمدات $366 ملین, جبکہ پاکستان سے ترکیہ کو جو درآمدات کی گئی ہیں وہ $517 ملین تھی. اس موقع پر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تجارت کا توازن 2022-21 میں $151 ملین کے ساتھ منفی تجارتی توازن پاکستان ترکی کے حق میں رہا, جبکہ پاکستان کے لیے جو ہے کم رہا. لیکن اس کے باوجود دونوں ممالک میں جو باہمی تجارت ہے اس کے فروغ کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے. مزید اقدامات کی ضرورت ہے. عبدالقادر اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. جیلانی پارک میں گل داؤدی کی نمائش ایک ہفتہ مزید جاری رہے گی. گل داؤدی کی 50 سے زائد اقسام جبکہ 35,000 سے زائد دیگر پودے رکھے گئے ہیں. تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے محمد علی سے جو اس وقت جیلانی پارک میں موجود ہیں. جی بتائیے. جی لاہور باغوں کا شہر ہے اور پچھلے 10 روز سے جیلانی پارک کے اندر جو گل داؤدی کی نمائش ہے آج 10واں روز ہے اور مزید اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ سنڈے تک جاری رہے گا. اس میں تقریباً 50,000 سے زائد جو پودے رکھے گئے ہیں, 100 سے زائد کلر ہیں جس میں گل داؤدی کے اسپیشلی طور پہ بہت زیادہ رنگ ہے, مختلف پھول ہیں. بھائی کیسی لگی نمائش آپ کو؟ بہت زبردست یار, بہت مزہ آیا. انشاءاللہ یہاں پہ نیکسٹ بھی آتے رہیں گے اور ہر سال میرے خیال سے یہ پورا پروگرام ہوتا ہے یہاں پہ. زبردست ہے. کیسا فیل ہو رہا ہے گھر کے کاموں کے بعد اگر آپ پھولوں کو دیکھتی ہیں؟ تھوڑی سی ریفریشمنٹ تو ہونی چاہیے نا, بندہ ایزی فیل کرتا ہے اور ایک فریش لک آتی ہے ہر لحاظ سے, اور یہ ہم ہر سال آتے ہیں یہاں پر نا, مزہ آتا ہے. لاہور کے اندر پھولوں کی نمائش ہے تو کیسا محسوس ہوا؟ بہت خوشی کی بات ہے. یہ ایوری ایئر ادھر نمائش ہوتی ہے اور یہ لاہور کے لیے بہت اچھا ہے. میرا ایک دوست ہے وہ ابھی افریقہ کے ہاکی کے ہیڈ کوچ ہے, تو لاہور دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی بڑی تعریف کر رہے ہیں. لاہور جو سب پھولوں کے رنگوں کے حوالے سے جانا جاتا ہے اور اسپیشلی طور پہ جو لاہور میں یہ میلہ سجا ہوا یہ اتوار کے روز تک رہے گا, جس کے بعد دوبارہ پھر پی ایچ اے نے یہاں پہ جو پھولوں کے دیگر جو فلاورز ہوں گے ان کو لگائیں گے. لیکن گل داؤدی جو ایک اسپیشلی طور پہ ان کی 100 سے زیادہ کلرز یہاں پہ رکھے گئے اور دیگر پھول بھی رکھے گئے یہاں پہ. جی ٹھیک ہے, محمد علی اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. خبریں اور بھی ہوں گی بریک کے بعد. مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ قوم کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو معاف نہیں کر سکتا. انتقام سے غرض نہیں, لیکن میرے ساتھ جو ہوا اس کا حساب ہونا چاہیے. 8 فروری کو سب سے بڑی عدالت عوامی JIT بنے گی. محمد حسن رضا کی رپورٹ میں تفصیلات. مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس میاں نواز شریف کی صدارت میں ہوا, جس میں ساہیوال ڈویژن سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے انٹرویوز کیے گئے. قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قوم کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو معاف نہیں کر سکتا. ہماری حکومت ختم کرنے کے لیے جعلی مقدمے بنائے گئے. منتخب وزیر اعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل قرار دیا گیا. اقامہ پہ آپ یعنی کہ ایک وزیر اعظم کو نکال رہے ہیں, اس نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, اس بات پہ آپ وزیر اعظم کی چھٹی کرا رہے ہیں, سسلین مافیا کہہ رہے ہیں, اس کو گاڈ فادر کہہ رہے ہیں آپ. سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم نے ڈالر کو باندھ کر رکھا, IMF کو خدا حافظ کہا. ہمارے وقت میں آٹا, چینی, گوشت سب کچھ سستا تھا, لیکن مجھے سیزلین مافیا کہا گیا. اصل سزا 25 کروڑ عوام کو ملی. 8 فروری کو سب سے بڑی عدالت عوامی JIT بنے گی. سب سے بڑی سزا پاکستان کے عوام کو ملی, یہ ہے وہ سزا. یہ سزا مجھے تو ملی لیکن مجھ سے زیادہ کہیں زیادہ پاکستان کے عوام کو دیے. 8 فروری کو عوام پر مشتمل اب سب سے بڑی JIT بنے گی. انشاءاللہ JIT بھی بنے گی اور سب سے بڑی عدالت بھی بنے گی. قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کا کہنا تھا کہ اللہ نے مجھے جھوٹے مقدمات سے بری فرمایا. دنیا بھی کہہ رہی ہے کہ سازش کے تحت مقدمات بنائے گئے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی علامہ طاہر اشرفی نے 15 دسمبر کو یوم استحکام پاکستان منانے کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں کہ جمعے کے روز شہداء اور غازیوں سے اظہار یکجہتی کریں گے. افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی پر افغان حکومت اقدامات اٹھائے. زاہد عابد کی رپورٹ.
वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी इलामा ताहिर अशरफी की हाजी कैंप में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना अब्दुल वहाब रोपड़ी, मौलाना मोहम्मद जान लगारी और मौलाना असलम सदीकी भी उनके हमरा थे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल इलामा ताहिर अशरफी ने कहा कि पाक फौज पर हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 जानों की कुर्बानी दी है। तंसीबात और मसाजिद में हमलों के वाक़यात एक दूसरे से जुड़े हैं। 12 दिसंबर बरोज जुम्मा यौम इस्तेहकाम पाकिस्तान मनाया जाएगा। डेरा इस्माइल खान में पाक फौज के जवानों पर जिस तरह बुज़दिलाना हमला किया गया और उसमें हमारी फौज के जवान शहीद हुए, पिशावर की मस्जिद का वाक़या हो, बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम के कन्वेंशन पर हमला हो, मियाँ वाली में हमारी जो एयर बेस उस पर हमला हो, ये सब जुड़े हुए वाक़यात हैं। इलामा ताहिर अशरफी ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान के अमन और आज़ादी में पाकिस्तान ने अपना खून दिया है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों का हिसाब लेना अफगान हुकूमत का काम है। अफगानिस्तान में बैठ के अगर कोई पाकिस्तान के अमन से खेलता है, पाकिस्तान के लोगों का खून बहाता है, पाकिस्तान की मस्जिदों को लहूलुहान करता है, पाकिस्तान की इमाम बारगाहों को, चर्चों को, गलियों को, महल्लों को, तो उसके खिलाफ एक्शन लेना आपकी जिम्मेदारी है। इलामा ताहिर अशरफी का मजीद कहना था कि बरादर इस्लामी ममालिक से पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबरें आई हैं। कश्मीर की हैसियत पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मकसद मकबूजा कश्मीर में फ़लस्तीनियों की तरह खून बहाना है। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की ज़ेर सदारत तशद्दुद की शिकार कमसिन मुलाजमा रिजवाना के हवाले से कायम खुसूसी कमेटी का इजलास। रिजवाना के इलाज मुआवजे और बहाली के हवाले से जायजा लिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। तशद्दुद की शिकार कमसन मुलाजमा रिजवाना के हवाले से कायम खसूसी कमेटी का इजलास। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने इजलास की सदारत की। इजलास में रिजवाना के इलाज मुआवजे और बहाली के हवाले से जायजा लिया गया। रिजवाना के हवाले से कायम खसूसी कमेटी में डीजी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो आफ्ताब अहमद खान, डायरेक्टर प्रोग्राम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ज़ेब वसीम और MS पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज प्रोफेसर जोदत शामिल हैं। चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना था चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रिजवाना की नफ्सियाती काउंसलिंग जारी है। रिजवाना के माँ बाप और बहन भाइयों को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से टेक्निकल कोर्सेज करवाए जाएंगे। ट्रेनिंग के बाद पंजाब बैतुल माल की जानिब से रोजगार के लिए उन्हें खसूसी ग्रांट फराहम की जाएगी। इजलास में MS जनरल अस्पताल डॉक्टर नुदरत सुहेल, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अशरफ जंजुआ और सुपरिटेंडेंट दारुल फलाह रजिया सुल्ताना भी मौजूद थे। शहर लाहौर में 4 मुख्तलिफ मकामात पर ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर कायम कर दिए गए हैं, जहां पर शहरियों को अपना ड्राइविंग लाइसेंस मुस्तकिल करवाने की सहूलत दी जा रही है। तफसीलात मुबीन हैदर की इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों और कवानीन पर अमल दरामद की सख्ती के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और टेस्टिंग सेंटर्स में आवाम का रश लग गया। शहरियों को सहूलियात फराहम करने और रश कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आसान इकदाम। शहर में 4 आरजी टेस्टिंग सेंटर्स कायम कर दिए गए। इजाफी स्टेडियम, फोर्ट्रेस स्टेडियम, डिफेंस फेज 6 हेड ऑफिस और जेलानी पार्क की पार्किंग में ड्राइविंग और टेस्टिंग कैंप लगाए गए। सिटी ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक रश और अवामी सहूलत के पेश नजर इजाफी कैंप लगाने का फैसला किया गया। CTO साहब की तरफ से हदायत थी। आज इधर कज़ाफ़ी स्टेडियम में हम बतौर टेस्ट इधर ट्रैक लगाया ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस प्रोवाइड किए जा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग सेंटर हों ताकि आवाम का रश जो सेंटर में है वो कम से कम किया जा सके। शहरियों का कहना है कि आवाम के लिए ये बड़ा आसान इकदाम है। इससे शहरियों को मजीद सहूलत मिलेगी। जितने ज़्यादा सेंटर होंगे उतने लोग ज़्यादा फैसिलिटेट होंगे। अगर कम सेंटर होंगे तो फिर लोग तंग होते हैं। तो फैसिलिटेशन सेंटर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एकदम, और सेंटर खुलने चाहिए। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि कवानीन पर सख्ती से अमल करवाने का मकसद आवाम की जान और माल की हिफाजत और ट्रैफिक हादसात में कमी लाना है। फिल वक्त इतना ही।